نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد پر ابھارا ہے، قتال پر ابھارا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو قتال کی کتنی ضرورت ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کا انداز دیکھیں، وَمَا لَكُمْ، اس کا مطلب تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ کتنا جو ہے مطلب اہمیت والا اور کتنا زوردار اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا۔ اور اب اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں قتال کے لیے نکلنے کے لیے حکم دے رہا ہوں، یہ میں ایسے ہی نہیں حکم دے رہا، اس کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت آگے بیان فرمائی۔ اس کی ضرورت فرمایا کس طرح سے ہے؟ والمستضعفین من الرجال، کہ کتنے فرمایا کہ مرد جو بیچارے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، والنساء، عورتیں کمزور، ضعیف، بے بس، لاچار، والولدان، کتنے بچے، الذین یقولون، جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریہ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، جس کے اہل ظالم ہیں۔ یعنی جو ہے یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے حال ان مسلموں کا جو کہ جب مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت جو قرب و جوار کے مسلمان ایمان لا چکے تھے تو کوئی خال خال مسلمانوں کے گھرانے ہوتے ہیں، باقی جو ساری بستی وہ کافروں کی ہوتی، ظالموں کی ہوتی۔ اب ان کو جب پتہ چل جاتا کہ یہ مطلب انسان یا یہ عورت یا یہ کوئی بچہ ایمان لا چکا ہے تو پھر اس پہ وہ جو ظلم ڈھا سکتے ڈھاتے۔ مکے کے اندر آپ نے واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ مکے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے کیا حال کیا تھا۔ حضرت بلال، ان کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، وہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیتا، تپتے ہوئے انگاروں پہ، آگ پہ ان کو لٹا دیتا ننگے بدن۔ اور مطلب جو ہے پھر اور جو انہوں نے سزائیں مسلمانوں کو دیں، مسلمان ہونے والوں کو بڑی سخت سزائیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا موقع پہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ تو ابھی جو ہے صرف یہ بات بتانی مقصود ہے کہ اس زمانے میں مدینے کے اندر تو مسلمانوں کا ایک اکثریت قائم ہو گئی تھی، مسلمانوں کی ایک معاشرت قائم ہو گئی تھی۔ اوس اور خزرج کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے تھے یثرب کے اندر، اور اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر بہت سارے دنیا دار یہودیوں میں سے، ادھر ادھر کے جو ہے علاقوں سے، ادھر ادھر کی بستیاں جو یثرب کے آس پاس لوگ آباد تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ایسے بھی علاقے تھے ابھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، اور کوئی خال خال بیچارے جو مخلص مسلمان ایمان قبول کرتے، تو وہاں کے کافر جن کی اکثریت ہوتی وہ ان پہ ہر طرح کا ظلم ڈھاتے، ان کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے،
ان کو جسمانی سزائیں، ان کو جو ہے معاشرتی انقطاع ان کے ساتھ، اور جو ہے معیشت کے لحاظ سے ان کو جو نقصان دے سکتے ہیں، گھر سے نکالنا، مار پٹائی، سب کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم تو مدینے میں آرام سے بیٹھے ہو، کہ اکثریت ہے مسلمانوں کی، اوس اور خزرج کے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، مکے کے بھی جو ایمان والے مخلص لوگ تھے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، تمہاری ماشاءاللہ طاقت قائم ہو گئی یہاں پہ، تم آرام میں آ گئے، سکون میں آ گئے، تمہارا روب دبدبہ قائم ہو گیا، یہودی بھی تم سے ڈر رہے ہیں، ادھر ادھر کے قبیلے بھی ڈر رہے ہیں۔ تو لیکن ان کا بھی ذرا سوچو کہ جو ابھی علاقے غیر مسلم ہیں، جہاں کافروں کی اکثریت ہے، وہاں جو بیچارے کوئی ایک آدھ گھرانے یا ایک دو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے کافر ان کے ساتھ کتنا ظلم ڈال رہے ہیں، کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں ان کا نہیں خیال آتا، ان کو دیکھو، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم پہ قتال کرنا فرض ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا فرض ہو چکی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہارے آس پاس کے علاقوں میں جہاں اکثریت کافروں کی ہے، وہاں جو مرد مسلمان ہو چکے ہیں، جو عورتیں اسلام قبول کر چکی ہیں، جو بچے اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کا حال دیکھو کیا ہے، ان کو کافر کتنا ستا رہے ہیں، کتنی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کی خاطر اب نکلو۔ الذین یقولون، اور وہ بیچارے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو ادھر ادھر مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کس چیز کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلها، ان ظالم لوگوں کی بستی سے، جو کافروں کی بستی ہے، وہ وہاں سے اللہ سے نکلنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ کافر ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان خود مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے میں، تو یہ بھی چھپ چھپا کے آئے ہیں، علی الاعلان بڑے تھوڑے مسلمان تھے جو اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہجرت کر کے آئے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئے، تلوار انہوں نے نکال لی، اور کہتے ہیں کہ آج جس نے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے بیوہ کرنا ہے، یتیم کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، آ جاؤ میرے مقابلے میں، مجھے روکو آ کے۔ تو کسی کافر کو ہمت نہ پڑی، کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا روب دیا تھا، بڑا دبدبہ دیا تھا، مکے کے سرداروں میں سے تھے، تو جو ہے بڑی اللہ نے ان کو قوت دی تھی، بڑی شان دی تھی۔ لیکن جو اکثریت تھی مسلمانوں کی، وہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کے ظلم و ستم سے چھپ چھپا کے آئی، اللہ اعلان نہیں ان کو ہمت پڑی آنے کی۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں آپ نے ہجرت کیسے کی، آپ خود چھپ کے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، عام رستے سے ہٹ کے آپ 3 دن غار ثور میں چھپے رہے ہیں۔ مکے کی جو سراؤنڈنگ میں حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو غار ثور کی زیارت کر کے آتے ہیں، ان میں 3 دن آپ وہاں چھپے رہے دونوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ تو جو ہے یہ حالت تھی اس وقت کہ جو ہجرت کرتے تھے وہ بھی علی الاعلان اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کو نہیں نکلنے دیتے تھے، کافر مار دیتے تھے جان سے۔ اور خود جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے نکلے ہیں، تو آپ کے قتل کے لیے کافروں نے 100 اونٹ انعام رکھا تھا، کہ جو بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو لہٰذا لالچ میں پھر لوگ نکلے مارنے کے لیے، بس اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اللہ نے بچایا آپ کو، اور آپ خیر وفیت کے ساتھ یثرب میں پہنچے۔ تو جو ہے باقی مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا کہ یثرب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جمعیت قائم فرما دی، مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو گئی یثرب کے اندر، لیکن جو باقی یثرب کے آس پاس کی بستیاں تھیں، اور حتیٰ کہ مکے کے اندر، یعنی واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اسی وقت کا زمانہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے آ چکے تھے، اور بعد میں کوئی اکا دکا یہ نوجوان تھے مسلمان ہو گیا۔ ان کے باپ سہیل جو تھے مکے کے سرداروں میں سے تھے، بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے ان کو زنجیروں کے ساتھ قید کر دی،
ہیں جوان بیٹے کو، تو قید کر دیا اور جو ہے ان کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، حالانکہ بیٹا تھا گھر کے اندر، سارے رشتہ دار، لیکن کوئی مطلب جو ہے ساتھ دینے والا نہیں. تو آخر کوئی موقع دیکھ کے کسی طریقے سے زنجیریں توڑ کے تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے یثرب میں. تو یہ بات ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی، یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ. تو جب ادھر آ گیا تو اب مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کے اندر کہ جو بھی کافر مسلمان ہو کے یثرب آئے گا، مسلمانوں کے پاس آئے گا، تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، یہ کافروں کو واپس کریں گے. تو اب اس معاہدے کی روح سے ان کا باپ سہیل اور باقی جو کوئی ساتھی وہ لے کے آ گیا کہ جی اب معاہدے کے مطابق آپ واپس کریں. تو جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہم مسلمان جو ہے معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے ہم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں خود حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت میں اسلام لایا ہوں، مسلمان ہوں، تو آپ مجھے دوبارہ کافروں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ اذیت دے، میں کیسے جان چھڑا کے بھاگا ہوں، زنجیریں توڑوا کے بھاگا ہوں، وہاں سے نکلا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو معاہدے کی پاسداری ہے وہ ضروری ہے، ہم معاہدہ ہم نے کیا ہوا ان سے، تو اب تمہیں واپس جانا پڑے گا. تو اس وقت مسلمانوں کے جذبات، مسلمان بڑے سخت غصے میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی نا، تو اس وقت بھی بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے کہ یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ ساری شرطیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں. تو جو ہے اب نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ نکالے گا، آپ جاؤ. لہٰذا وہ واپس گئے. اب واپس کیا جانا تھا، وہ پھر کوئی موقع دیکھ کے نا تو وہ فرار ہو گئے. لیکن اب مدینے بھی نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دوبارہ واپس لینے کے لیے گھر والے پہنچ جائیں گے وہاں. تو وہ جو ہے نا رستے میں کوئی جگہ تھی، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہاں ٹھہر گئے. تو نہ ادھر آئے نہ ادھر آئے. تو اب اللہ کی کرنی ایسی کہ اور جو کوئی اس طرح کوئی اکا دکا مسلمان ہو رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح جو حضرت ابو جندل ہیں وہ فلاں جگہ پہ اکیلے بیچارے پہنچ گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، کافروں کی اظہار ثانی سے بچنے کے لیے وہاں قیام کیے ہوئے. تو جس نے بھی مسلمان ہونا اس نے چپ کر کے وہیں چلا جانا. ہاں ادھر کی چیز جانے بند کر دیا ہے. اللہ نے دیکھے کیسے اللہ کے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے رستہ نکالا ہے. تو جب ان کا ایک گروہ اکٹھا ہو گیا تو اب انہوں نے کیا تھا کہ اب جو مطلب ان کے کافروں کے قافلے تھے تجارت کے، ان پہ حملے شروع کر دی. انہوں نے ہاتھ جوڑے اللہ کے نبی کے سامنے کہ جناب مہربانی کریں ان کو اپنے پاس ہی بلا لیں. ہاں یعنی جو ہے نا ہم نہیں ان کو مانگتے، تو یہ تو الٹے لینے کے دینے پڑ گئے ہمیں. تو آپ ان کو مہربانی کر کے اپنے پاس ہی بلا لیں، یہاں آ کے چلو یہ تو کام نہیں کریں گے جو وہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کے لیے راہ نکالی. لیکن اصل یہ تھا کہ جہاں بھی اس طرح کے کوئی اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے تو وہاں کے ان کے اپنے رشتہ دار جو غیر مسلم ہوتے، کافر ہوتے، اور ان کی باقی بستی والے سارے کافر ہر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو جو ہے اذیت پہنچانے کے لیے. خود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے جب بڑے امیر تھے اور والد ان کے فوت ہو چکے تھے، تو لیکن کافی وراثت چھوڑ کے گئے تھے، اس والے سے مطلب یہ کافی امیر تھے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے مکے کے اندر. تو پھر ان کی جو شکل و صورت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی بھی تھی. تو اسی وجہ سے جب احد میں شہید ہوئے ہیں نا حضرت مصعب، تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے. تو جو ہے وہ بھی جب مسلمان ہوئے تو اب ان پہ بھی مطلب ان کے رشتہ داروں نے ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کو
مطلب جو ہے کہا کہ تم مسلمان ہو جو، نہیں تو جو کچھ تمہارے پاس ہے سارا ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے جو کچھ بھی تھا ان کے حوالے کر دیا، سارا مال و دولت۔ کیوں؟ آخر ایمان دین ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے جب تک دنیا قربان نہیں کرتے نا یہ نہیں ملتا۔ تو جب دل میں جب تک دنیا بیٹھی ہوئی ہے، دنیا ترجیح ہے، تو اس وقت تک ایمان ہاتھ نہیں آتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ تقاضا دین کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہی کہتا ہے کہ جب تک یہ دنیا کی ساری چیزیں تم میرے حکموں کے آگے، میرے دین کے آگے قربان نہیں کر دو گے نا، تم ایمان میں خالص نہیں ہو سکتے۔ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو جنت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ اتنے آرام سے نہیں مل جاتی۔ اس کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جو جائیداد تھی ان کے باپ کافی ان کے لیے وراثت چھوڑ کے گئے تھے، اکیلے کے لیے یہ بیٹے تھے، یا شاید میرا خیال ہے اور بھی ان کے بھائی تھے، تو یہ میں انشاءاللہ کنفرم کروں گا۔ تو جو کچھ بھی تھا ان کو ملا، انہوں نے حوالے کر دیا کہ لیں جی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا دین بچانا ہے، میں جو ہے نا یہ سب کچھ تمہیں واپس کر دوں۔ تو آخر ان کے جو جسم کے اوپر کپڑے تھے نا وہ بڑے قیمتی تھے، یہ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے ہوتے تھے، اور جو ہے بڑی اعلیٰ درجے کا ان کا لباس ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں یہ بھی تو ہمارے ہیں، تو اب واپس کرنا ہے تو یہ بھی کرو، بالکل جو ہے خالی ہو گئے یہاں سے نکلو۔ تو انہوں نے ایمان کی غیرت کے اندر جو قیمتی لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار کے ان کو دے دیا، اور خود جو ہے ایسے ہی جو ہے مطلب کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے کہیں سے لے کے تو جو ہے ادھر یثرب پہنچ گئے، سوری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے آئے۔ تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان دی کہ جب یثرب کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یہ بات ہے مکی دور کی، تو انہوں نے پھر حج کے موقع پہ جب یثرب کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ ہمیں تعلیم کے لیے، دین سکھانے کے لیے کوئی قاری دیں، کوئی بندہ بھیجیں جو ہمیں اللہ کا دین سکھائے۔ تو پھر آپ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جاؤ ان کو تعلیم دو۔ تو پھر جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تو حضرت مصعب جو ہے وہاں مدینے والوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ تو پھر ان کی برکت سے بہت سارے یثرب کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی۔ تو ان حضرات کی قربانی کی وجہ سے دین پھیلا اور آج دین محفوظ ہوا، ہم تک پہنچا۔ تو جو ہے یہ ان حضرات نے تکلیفیں اٹھائی دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں قتال کا حکم دے رہا ہوں، اپنی راہ میں لڑائی کا حکم دے رہا ہوں اور تم نہیں نکل۔ تم اپنی حال کو مت دیکھو، ان مسلمانوں کو دیکھو جو بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ جہاں جہاں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں کے کافر ایمان لانے کے جرم میں، ایمان لانے کے پاداش میں ان کو کیسے سزائیں دے رہے ہیں، ایسے ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، اور وہ بیچارے مظلوم، بیچارے کمزور، اللہ نے مستضعفین کا لفظ استعمال کیا، مستضعفین کہتے ضعیف، کمزور، جمع کا صیغہ۔ تو فرمایا وہ بیچارے اس طرح کمزور ہیں اور کیسے کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ سے دعائیں کرنے کے۔ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ اور کون ان کا ساتھ دیتا؟ اور تو سارے کافر تھے، اپنے فیملی والے، اپنی برادری والے سارے کافر۔ تو یہ جو مسلمان ہو گئے تو اب سب ان کے دشمن اور ان کو ہر طرح کی تکلیف دے رہے تھے۔ اب وہ بیچارے کہیں اور سے مدد نہیں ان کو ملتی تھی تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها،
اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کی، کافر لوگوں کی بستی سے نکال. اللہ سے یہ دعا مانگتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کی دعا اللہ کو بڑی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قتال پہ ابھارنے کے لیے ان مظلوموں کی دعاؤں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ مظلوم بیچارے مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ چاہتے تو اپنی قدرت سے بھی ان کو نکال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کن کہہ کے بھی ظالموں کی بستیوں کو تباہ کر سکتے تھے. کسی ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے، اس نے کافروں کو تباہ کر دینا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ مسلمانوں کو کیوں کہا کہ تم نکلو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی جاننا ہے، یہی دیکھنا ہے کہ کون میرے لیے قربانی دیتے ہیں اور کون جو ہے میرے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کون میرے حکم کا خیال کرتے ہیں اور کون میرے حکموں کو توڑتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے سارا کارخانہ بنایا ہوا ہے، سارا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. ورنہ اللہ کو نہ تو جو ہے اپنے عبادت کرنے والوں کی کمی تھی. فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ تجھے اگر اپنی تسبیح چاہیے، اپنی تحمید چاہیے، اپنی عبادت چاہیے تو ہم کافی ہیں. ہم تو دیکھو یا اللہ دن رات تیرے آگے تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، تیرے ذکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو انسان کو کیوں یا اللہ بنائے جا رہا ہے، اتنا بڑا پھر مقام دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے اس انسان کو، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. تو اگر تجھے یا اللہ عبادت چاہیے تو ہم کافی ہیں کرنے کے لیے. تو یہ انہوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کالا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتو جس چیز کا مجھے پتا ہے اس کا تمہیں نہیں پتا، میرا علم بہت وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں کائنات بنا کے انسان کو بھیج دیا اس کے اندر؟ تو میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہی دیکھنا چاہ رہے تھے. انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی بھی تھی نا، وہ ساری مخلوقات کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا. صرف جنات ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہوئی تھی، لیکن ان کا جو مادہ تخلیق تھا وہ انسانوں سے مختلف تھا. انسان جنات کو اللہ نے پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے. جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، وہ جنات کی تخلیق اللہ نے اس سے کی تھی. اور جو شیطان تھا یہ بذات خود بھی جنات میں سے تھا. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، کہانا من الجن، کہ شیطان جنوں میں سے. تو اب جو ہے جنات کو تو اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا، لیکن ان کا مادہ تخلیق آگ تھی، اور آگ کی وجہ سے ان کے جو باقی اعمال تھے ان کی ایک اور نوعیت تھی. اور جو دین پڑھنے سے سمجھ آتی ہے کہ ان کو بھی اللہ نے اسی کائنات کے اندر یہ بات کیا ہوا تھا، اور انسانوں سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا تھا. تو ایسی قرآن مجید میں آیات آتی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کا موقع آئے گا تو وضاحت کروں گا کہ جنات کی ٹولیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. انہوں نے قرآن سنا اور سن کے ایمان قبول کیا اور اسلام لا کے اپنی بستیوں میں جا کے، اپنے علاقوں میں جا کے پھر انہوں نے اللہ کے دین کی، اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے. تو جتنا ہمیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اتنا ہمیں پتہ ہے، اور باقی ہمیں زیادہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ایک وہ مخلوق تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کی جو لشکر ہیں، جو تمہارے رب کی فوجیں ہیں، جو تمہارے رب کی مخلوقات ہیں، وہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مخلوقات کس قدر ہے، کتنی مخلوقات ہے اللہ کی. اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ.
اور اس کی مخلوقات کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، صرف وہ جانتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، سورہ مدثر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے، وہی مالک جانتا ہے۔ تو اب انسان آج کے زمانے میں بھی اتنی سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود بھی انسان اتنا بے بس ہے، انسان اتنا گیا گزرا ہے آج بھی، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں اس کائنات جس کے اندر رہ رہا ہوں اس کی کتنی وسعت ہے، یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، انسان کو یہی نہیں پتا آج ہے۔ تو اتنا انسان بے بس ہے، اتنا لا علم ہے، اور اتنا کمزور اور ضعیف ہے۔ آج کے زمانے میں بھی انسان کو کائنات کی وسعت کا ہی نہیں پتا، کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو باقی دیکھو کہ جو اس کائنات سے باہر ہے خدا، جو فرماتا ہے کہ میری جو تخت ہے، کرسی ہے، وہ سارے آسمان و زمین کے اوپر ہے۔ کتنا بڑا خدا، کتنی بڑی قدرت اس کی، کتنی طاقت اس کی۔ اور زمین و آسمان، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں اس طرح، جس طرح آپ لوگ رومال پیٹ لیتے ہیں نا ہاتھ پہ بس کا، اللہ کہتا ہے میں نے آسمان و زمین کو ایسے اپنے ہاتھ پہ پیٹا۔ اتنا بڑا خدا، اتنی بڑی ذات۔ تو جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اس کی مخلوقات کو وہی جانتا ہے۔ تو جنات کے بارے میں کچھ تو ہمیں صحیح چیزیں قرآن نے بتائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تو اس کی بنیاد پہ باقی چیزیں بہت ساری لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی، اور وہ چیزیں ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ایسی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہے ایک علم والا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، کیسے نہ سمجھاؤں، کہ کیسی کیسی خرافات اور کیسے کیسے جھوٹ، کیسی کیسی کہانیاں ان کے بارے میں مشہور پائی جا رہی ہیں۔ تو بس جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنی جس مخلوق کے بارے میں، بس اتنا ہی ہمارے لیے ضروری تھا۔ باقی ہم اللہ کی ساری مخلوقات کے بارے میں نہ تو جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یہ مخلوقات کی تعداد کو بھی نہیں جان سکتے، بجائے اس کے کہ ہم کسی مخلوق کے اندر گھس جائیں کہ معلوم کہ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، جتنا بس اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بتا دیا ہے، کافی ہے۔ باقی ہم ان کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں، بس اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ بھی اللہ نے ایک مخلوق بنائی تھی، اس کا مادہ تخلیق میں نے بتایا یہ تھا، اور ان کو بھی جس طرح انسان کو اللہ نے اختیار دیا نا، ان کو بھی بس یہ چیز دی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو، یعنی باقی کوئی مخلوق آ کے دیکھ لیں، یہ زمین، آسمان، ہوائیں، بادل، اور یہ درخت، پھر جو ہے پتھر، پھر جتنی اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے اختیار نہیں رکھتی، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے یہ ویسے کرتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرشتے بھی ہیں تو اللہ کی بہت بھی مخلوق ہے، لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو دی نہیں گئی صلاحیت، اختیار دیا ہی نہیں گیا کہ وہ کسی کام میں اللہ کی نافرمانی کر دے۔ جو اللہ حکم دیتا ہے بالکل اسی طرح اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو صرف یہ مخلوق ایک جنات کی اللہ نے پیدا فرمائی جن کو اختیار دیا، اور ان کو اختیار کس قدر دیا، کیسے دیا، ان کی ابتلا کیسے ہے، ان کا امتحان کیسے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے متعلق نہیں ہیں، ہم سے پوچھا جانا، کلین صاحب، ہم سے اس کا سوال ہونا، ہم سے جو سوال ہونا ہے وہ جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، جو حکام ہمیں دیے ہیں، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تو ہم ان کی فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اللہ نے کیا کہا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے یہ وضاحت اس لیے بتائی، اس لیے کہا کہ یہ جو اللہ نے شاہکار مخلوق بنائی نا انسان، تو ایسی مخلوق انسان سے پہلے نہیں بنائی۔ جنات کا میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک چیز کامن تھی اختیار کی جو جنات کو دیا گیا، لیکن ان کا بھی جو اختیار ہے اس کی بھی جو مطلب نوعیت ہے وہ انسانوں سے مختلف ہے۔ جو انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا
اور جو ان کا مادہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی کو قرار دیا، مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، پھر ان سے آگے ان کی نسل کو جاری فرمایا. تو ان کی جو پیدائش کا مقصد تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان کو پیدائش کر کے اللہ نے اختیار دیا، اور یہ اختیار کی جو امانت تھی، جو ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے آگے بھی پیش کی. اللہ نے کہا کہ بڑھو، جو اس ذمہ داری کو لینا چاہتا ہے او لو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذمہ داری کی امانت تھی، میں نے باقی مخلوقوں کے آگے بھی پیش کی کہ تو اٹھاؤ ذمہ داری، یہ جو اختیار کیا ہے. تو فرمایا زمین ڈر گئی، آسمان ڈر گیا، پہاڑ ڈر گیا، کانپ گئے کہ یا اللہ نہیں، یہ ذمہ داری تو بہت بڑی ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ناکام ہو گئے اس ذمہ داری کے پوری کرنے میں تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، پھر ہمیشہ کی سزا ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ سے دوری ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس ہم اسی حال میں ٹھیک ہیں جس میں ہیں، ہم یہ رسک نہیں لیتے. ڈر گئے اس ذمہ داری سے. لیکن انسان جو ہے یہ چھوٹا سا تھا، نہ پہاڑوں جتنا تھا، نہ آسمان جتنا تھا، نہ زمین جتنا تھا، نہ باقی مخلوقات جتنا، چھوٹا سا تھا. تو یہ آگے بڑھا. وحمل الانسان، یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دو. ہے انسان کہتا ہے یا اللہ یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، مجھے دو. وحمل الانسان، انسان نے اٹھا لی. انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا، جاہل تھا کہ یہ ذمہ داری کتنے بڑی ہے. اب جب اٹھا لی ہے تو اب جو ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے کہ یہ ذمہ داری اٹھا کے تو اللہ کو ڈوج دیتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے حکموں میں پھری کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے اپنی من چاہی. تو یہ ذمہ داری اٹھا کے یہ انسان دنیا میں آ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی دیکھنا ہے کہ کون انسان اس ذمہ داری کو اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ میری راہ میں استعمال کرتے ہیں، میرے حکموں کو پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اور کون ہے جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے لگتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے اس جانچ کے لیے یہ ساری کائنات بنائی، انسان کو بنایا، اس کے اندر بھیجا. یہ اصل مقصد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کائنات کی پیدائش کا، انسان کی پیدائش کا. اور اس میں ہر انسان پرکھا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور ہر پرکھ کے بعد انسان یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ہم ہر وقت پرکھے جا رہے ہیں، ہر وقت ہم ابتلا سے گزر رہے ہیں، ہر وقت آزمائش سے گزر رہے ہیں. دیکھو دن 5 وقت اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ اصل میں وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ اللہ کا اعلان ہے، وہ اپنا نہیں اعلان کر رہا ہوتا، وہ یہ اللہ کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. تو اب جتنے انسان، جتنے لوگ یہ اعلان سنتے ہیں اور اعلان سن کے جو تو آ جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی منادی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آواز پہ لبیک کہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے. تو جو منادی آ رہی ہے، یہ جو ہمیں بلایا جا رہا ہے، یہ فضول کام ہے، یہ بیکار کام ہے. تو اب ایسے لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ سے دوری سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا قرب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی گڈ بکس میں آیا نا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو پا لینا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے، جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، اپنا دیدار کرا دیں گے،
اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی جنتیوں کو کرا دیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے جنتیوں، میرے بندوں، بتاؤ کہ تمہاری کوئی اور بھی خواہش میں پوری کروں. وہ کہیں گے یار ہماری ہر خواہش تو نے پوری کر دی، اب تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا مانگے. تو نے اپنا دیدار بھی کرا دیا، اپنی زیارت بھی کرا دی، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ ہے اللہ کی زیارت سے، اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ہاں، ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دینے لگا ہوں. سب سے بڑی اپنی جو نعمت ہے میں اس سے نوازنے لگا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ میں اب تم کو اپنی رضا دینے لگا ہوں، تم کو اپنی خوشنودی سے نوازنے لگا ہوں، اپنی رضا دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب. اور جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس کو نہ دنیا کی تھوڑ رہی، نہ اس کو آخرت کی، نہ اس کو کسی اور چیز کی. سب کچھ مل گیا جو اللہ کے قریب ہو گئے. اور یہ اللہ کا قرب اتنے آرام سے نہیں ملتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور جو ہے اپنا قربان کرنا پڑتا. تو جب تک ہم سب کچھ قربان نہیں کرتے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، ہم اللہ سے دور ہی دور رہتے ہیں. تو یہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں، اس سے بڑی سزا کو نہیں کہ انسان اپنے رب سے، اپنے مالک سے دور ہو جائے. یعنی اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی پر اللہ، اسی کو اللہ لعنت کہتا ہے. لعنت کا جو لفظی مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دور کرنا. لعنت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے دور کرنا. تو جب اللہ لعنت کرتا ہے تو وہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے. ایک وقت تھا کہ شیطان بھی اللہ کی بڑی گڈ بکس میں تھا، اللہ کے بڑا قریب تھا. یہ تھا اصل میں جن، اور عبادت کر کر کے، اللہ کی اطاعت کر کر کے یہ بہت اونچے مقام پہ چلا گیا تھا. اور اتنی اس کی اونچی رسائی ہو گئی تھی کہ یہ فرشتوں کے اندر جاتا تھا، ہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور جو ہے ان کے اندر ہی اس کا شمار ہونے لگ گیا تھا. اتنا اونچا درجہ پا گیا تھا. تو پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھ لیا. اللہ نے اس کو، ہاں یعنی جو اللہ کے حکم کی خلم ہے. اسی لیے یہ بار بار کہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے وقت نکال لیں، اللہ کا دین کا علم حاصل کریں، ورنہ شیطان وہاں مارتا ہے کہ جہاں سے بچنے کی امید نہیں ہوتی. کہ یہ جو ہے مغالطے انسان ایسے انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے کہ انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم جو ہے بڑے اچھی راہ پہ جا رہے ہیں، ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں شیطان نے ان کا بیڑا کر دیا ہوتا ہے، ان کی آخرت تباہ کر دی ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے ایمان اس نے سلب کر لیا ہوتا ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری. اس سے سمجھ جاتی ہے کہ کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم ہے، کیسے اللہ کے دین پہ چلنا ہے، کیسے نہیں چلنا. تو جو ہے یہ بھی شیطان نے بھی یہی کام کیا. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو پھر اس کے بعد آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو. اور نام ملائکہ کا استعمال ہوا تو، لیکن جو یہ باقی جو مخلوقات تھیں جن میں یہ جنات بھی تھے، ابلیس بھی تھا، یہ مراد تھے وہاں پہ. تو اس نے اب اللہ کے آگے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھا کہ میں زیادہ عقل مند ہوں. اللہ کو مغالطہ لگ گیا کہ یہ جو انسان ہے یہ تو مٹی جیسی حقیر چیز سے اللہ نے بنایا، اور میں جو آگ جیسی اعلیٰ چیز سے بنا ہوا ہوں، تو میرے اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ اس حقیر کو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے، تو اللہ کو یہ مغالطہ لگا کہ اللہ کو غلطی کی. تو میں جو ہے زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ سیانا ہوں، تو اکڑ گیا وہاں پہ، نہ سجدہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟
لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑے اہتمام سے بنایا، تو نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو ہے مجھ سے. ہاں انا خیر من، کہ اللہ کو بیان کیا کہ تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تو پہچان نہیں سکا کہ میں اعلیٰ تھا، خیر تھا، اور یہ مجھ گھٹیا تھا، تو نے مجھے غلط چیز کو سجدہ کرنے کو کہہ دیا. تو اللہ نے کہا قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. کہاں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ فرشتوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے اندر اس کا آنا جانا تھا، اور کجا اللہ نے لعنت کر دی، اپنے سے دور کر دیا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے. بات اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ جو اللہ سے دوری ہے یہی سب سے بڑا عذاب ہے. پہلے جسمانوں پہ جاتا، ہاں اب نہیں جا سکتا نا. اب اللہ نے انتظام فرمایا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نا، اس کا ذکر آئے گا، میں وضاحت کروں گا وہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ایسا ڈیفنس سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے کہ شیطان اور اس کے جو باقی ذریت، اس کے جو باقی حوالی ہیں، جو اس کے باقی پیروکار ہیں، وہ بھی جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں نا ملائے اعلیٰ کے اندر، تو ان کو اوپر سے یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ ٹوٹے ہوئے تارے جو تھوڑی دیر تک روشنی ان کی آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کے میزائل ہیں، یہ اللہ کے گولے ہیں آپ کے. یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو مار ہے. اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے اوپر، مورچے بنا کے کائنات کے مختلف مقامات پہ نا اللہ نے مورچے بنائے ہوئے، ان کے اندر فرشتوں کو متعین کیا ہوا. جب بھی شیطان اور اس کا کوئی حواری اوپر جاتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، کیونکہ اوپر فرشتے جو باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو احکام جاری ہوتے ہیں نا، ہاں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے اب یہ حکم دیا، اللہ نے یہ کہا، یہ کہا. تو یہ کوشش کرتے ہیں ہم جا کے سنیں اللہ نے کیا فیصلے کیے، کیا ہونے والا ہے، تاکہ یہ آگے اس کے حساب سے آگے پلاننگ کریں، اپنے حواریوں کو، اپنی فوج کو تیار کریں اس حوالے سے. تو پھر اللہ نے اوپر مورچوں میں فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، وہ پھر ان کو بڑے بڑے آگ کے گولے مارتے، تو پھر یہ چیختے چلاتے دوبارہ نیچے آ جاتے. یہ اللہ نے انتظام فرمایا. آپ کیوں نہیں کرتا؟ وقت کیا ہے، یہ ہلاک اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل. یہ خود کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا نا، اپنے دور کیا، کہا فخرج منها فإنك رجيم، دفع ہو جو یہاں سے، تم اب قابل نہیں رہ گئے یہاں رہنے کے کرنے کے. تو اب اس وقت نکلتے نکلتے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے جس انسان کی خاطر مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، اپنے سے دور کیا ہے، اپنی لعنت کا مستحق کیا ہے، اب میں ثابت کروں گا کہ یہ انسان اس لائق نہیں تھا. جس منصب پہ تو نے اس انسان کو فائز کر دیا نا، میں اب ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ انسان اس منصب کے قابل نہیں تھا، تو نے غلط کیا. میں تھا ہاں پہلے اس کے پاس مقام تھا نا بڑا. تو کہتا ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا، اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اب مہلت دو. اللہ نے کہا قال فإنك من المنظرین، جاؤ میں نے تجھے مہلت دی. یہ مہلت لے کے آیا ہوا جو دنیا کے اندر یہ سارے یہ سازشیں کر رہا ہے نا، مرتا ہے نہیں مرتا، اس کو اللہ دوزخ میں پھینکے گا. اللہ نے مارنا کیوں اس کو؟ ہم موت کا ذائقہ تو اللہ یہ وہی پہلے والا، اس کی نسل آگے چل رہی ہے نا. ہاں جیسے انسان پھیلتے ہیں اس کی بھی ہوں گے. ہاں اس کی بھی ضروریت ہے، قرآن میں کہا گیا، قرآن اس کی ابلیس کی ضروریت کا بھی ذکر ہے. اور اس کی بیوی بھی ہوگی. ہاں یہ اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ نظام چل رہا ہے. ہاں لیکن میں نے کہا نا کہ ہم نے بس اتنا ان کو ماننا ہے جتنا ہمیں قرآن نے اور صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتایا. اور اس سے علاوہ جو یہ مطلب لوگوں نے اپنے پاس سے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، ان میں گھسنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹ فراڈ ہے، دھوکہ ہے. تو یہ بات ثابت ہے کہ ان کی بھی ضروریت ہے، ان کی بھی نسل ہے، اور ان کو بھی ابھی موقع ملا ہوا ہے. یہ بھی جو ہے زمین کے اندر ہی اللہ نے ان کو ٹھکانا دیا. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ان کا ذکر آئے گا قرآن میں ہاں ابھی یہیں پہ ہاں ابھی یہیں پہ ہمارے دائیں بائیں، بلکہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا ہر انسان کے ساتھ، اور جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ اتنا بڑا اور قابل شیطان لگاتا ہے. تو جو گئے گزرے ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں، ان کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل شیطان کے لیے برا، کیونکہ علم کے بغیر انسان کو سمجھ نہیں ہوتی. ہاں ہاں، تو یہ بڑا ضروری، اسی لیے علم کا حاصل کرنا اللہ کے پیارے نبی نے فرض کیا، لازم کیا مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم روزانہ مغرب کے بعد اللہ قرآن اللہ کے دین کو بیان کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سارے لوگوں کو. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے نکالے قرآن کھول بیٹھا کریں، جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں ساتھ انگلی چلا کر کہ یہ پڑھا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، سمجھا کریں کہ اس ہدایت ملتی ہے، اس ایمان بڑھتا ہے، اس سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری، ورنہ جو ہے عابد ہے، جو بے علم ہے، اس کو گمراہ کرنا شیطان بایت کا کھیل ہے. اس کو تو شیطان جو ہے ایسے گمراہ کرتا ہے، اس کے لیے اس کو بڑے اپنے قابل بندے نہیں بھیجنے پڑتے، ان کے لیے وہ بیگزر شیطان بھی بھیج دیتا ہے، وہ کافی ہوتے ہیں، کوئی انہیں چک دے دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. تو جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا شیطان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے بھی اسلام نے جب یہ بات بتائی نا، آپ یہ بھی بتایا کہ وہ اتنا قریب ہے تمہارے خون سے گردش آ رہا ہے، جس طرح ہماری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، فرمایا شیطان اس طرح انسان کی رگوں کے گردش کر رہا ہے، خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اتنا اندر اللہ یوسوس فی صدور الناس، اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ انسان کے دلوں تک اللہ نے اس کو رسائی دی ہوئی ہے، اس کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اللہ یوسوس فی صدور الناس، یہ ہمیں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں دماغ میں، دل میں، اصل میں شیطان کی طرف سے. تو جب بھی ایسا ہو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا. ہاں، جب خالی چھوڑیں گے تو ہاں شیطان آ جائے گا. کوشش کی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزارا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں گزارا جائے، علم والوں کی صحبت میں گزارا جائے، مسجد میں اللہ کے کام میں گزارا جائے، دین کا علم حاصل کرنے میں، دین پہ چلنے، اللہ کی یاد میں، اللہ کو ذکر کرنے میں گزارا جائے. جو یہ غافل ہوں گے تو پھر شیطان ٹھکانہ کر لے گا. یہ جو دل میں برے برے خیال آتے ہیں نا گناہ کے اور اللہ کی نافرمانی کے، یہ شیطان ہی ڈال رہا ہوتا ہے. کام یہی ہے نا، اس مولد لیے وہ تو نہیں اپنے مقصد کو بولا، وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوا. انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان اس کو اپنا دوست بنا بیٹھتا ہے، تو اس کو اپنا جو ہے ساتھ بنا دیتا ہے. تو جو انسان ساتھی بنائے گا تو وہ مطلب ہر بندہ سمجھ کہ جیسا ساتھی بنائے گا تو وہ اس کو اپنی راہ پہ جائے گا، اپنی طرف ہی لے کے جائے گا. تو اب یہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. اور میں بات یہ بتا رہا تھا اسی وضاحت میں یہ جو مضمون یہاں تک پہنچا کہ کائنات اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ انسان کو اطاعت دیا اور دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ کون سے میرے بندے اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے میری اطاعت کر رہے ہیں، اور کون لوگ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے شیطان کی طرف چلتے ہیں، اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. اپنی خواہشات پہ چلنا اس کو بھی شرک کہا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہے؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اس کو بھی دین شرک کہتا ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یہ بھی گویا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا. ضروری ہر بات کو سمجھنا کہ کون سی چیز کیسے جو ہے یہ اللہ نے اختیار کے دنیا میں ہر وقت ہماری آزمائش ہوتی ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہر اذان دل میں اللہ کی طرف سے وہ منادی، اور جو لبیک
کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اللہ کی گھر میں آتے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، اللہ کو یاد کریں، وہ تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے پہلی دفعہ ہے، بڑوں سے پہلے سے ہوتی آئی ہے، جب سے پیدا ہوئے جانے سن رہے ہیں پہلی دفعہ ہونے لگی ہوتی ہمیں کیا ریلی ہو رہی ہے. تو یہ کرنے والے کام ہے دنیا جو ہم کر رہے ہیں جن میں ہم لگے ہوئے وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ جو ان کا طرز عمل ہے، یہ ان کا فعل، یہ ایسا کرنا، یہ ان کو کیا کرتا ہے اور ان کو مر دیتا ہے. اللہ سے دوری اس سے بڑا عذاب نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. اور اللہ سے قرب، اللہ کے نزدیک ہونا، اس سے بڑا عذاب نہیں ہے، اس سے بڑی جو ہے اور کوئی نعمت نہیں. اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ کے دل میں پیدا کرے، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کے. تو یہ مسئلہ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیار دے کے مرضی کے ساتھ جاتا ہے کہ میں دیکھوں کوئی مخلوق میری مرضی کے ساتھ کیا کرے. تو انسان کو اللہ اسی کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نہج پیدا کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو تباہ کرتا. تو نبی علیہ السلام اس وقت جب انہیں آپ کی بات اور آپ کو انہوں نے جو ہے کیا، اس وقت اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو پہاڑ ہیں لا دیں اور یہ صاحب اللہ ایسے بھی کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے حکم کے ذریعے پاس کرتا ہوں، جیسے فرشتے آئے خدا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے فرمایا کہ مجھے آئے میں یہ عذاب بدبان کروں گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ نہیں مالا ہے آگے ان کی سمجھ لگنا ہے. تو یہی ہوا بعد میں کہتے ہیں محمد اکثر تھے جنہوں نے ہمارا یہ ملتان فتح کیا، ہمارے اس علاقے میں آئے، وہ انہیں طائف والوں کی نسل میں سے آپ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیوں کیا. اللہ چاہتا تو اپنے حکم سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی دوسری مخلوقات کے ذریعے، ابھی دیکھو یہ ہوائیں ہیں، یہ جو بارش ہے، یہ سے کون سے تھوڑا سا کہ انسان کیسے پکڑنا ہے، ایسے لگ جاتا ہے. یہ تو یہ اللہ کی طرف سے اطاعت ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کو کل والوں کو مل جاتی ہے. باقی یہ کو بھی تو یہ مطلب جو ہے اللہ کی سیم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان